الرحمن الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د جنوبي پښتونخوا په دې مرکزي ښارکوټه کې راغونډ شوو د پښتانه قام او نورو د موږ سره مشت ولسونو د مختلفو مذهبونو خلکو ډېره د خدای شکر ادا کوو د الله پاک مهرباني ته سر ټیټوو چې د پښتونخوا ملي عوام پارټي په بلنه د وطن د ستونزو د حل لپاره تاسې ډېر په لوی تعداد په پخه اراده او د ښو مسلمانانو افغانانو په رنګ رالاست د نواب صاحب او ملګرو د خوا مو دا دعوتنامه یا دا بلنلیک ومانه موږ ته مې عزت راکړئ خدای پاک دې تاسو ټولو ته عزت درکړي عزیزانو د هزارګانو ملګرو ویل چې دا تقریر به په دې خولۍ کې شروع کړي دغه لږ چې لاس وه چپن پاتې سوی چپن راکړه ورور ما کولو سره کړی ول جلسه به په دې دغه کې شروع کړي په دې خولۍ کې او په دا چپنه ډېره مننه محترم صافی حضرات یہ جرگہ پشتونخوا ملی عوام پارٹی نے اس لیے نہیں بلایا کہ خدا نخواستہ ہم لوگوں کو گالیاں دیں ہم لوگوں کو برا بلا کہیں یا خدا نخواستہ ہم نجات پرستی کی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں کہ ہم پشتونوں کو بہت اعلیٰ نسل کے لوگ سمجھیں اور باقی انسانوں کو خدا نخواستہ کمتر سمجھیں ہم نے یہ جرگہ یا یہ جرگے بنو کے جرگے کے تسلسل میں اس لیے شروع کیے کہ پاکستان 75-76 سال کی حکمرانی میں نہ کوئی آئین کی پرواہ کرتا ہے نہ کوئی یہاں بسنے والے انسانوں کی پرواہ کرتا ہے نہ کوئی اسلام اور مسلمانی کی پرواہ کرتا ہے نام سے تو ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے خدا کو حاضر و ناظر جان کر اگر ہم سیدھی بات کریں تو یہ ملک نہ اسلامی ہے نہ جمہوری ہے اور نہ یہ پاک لوگوں کا وطن ہے اللہ پاک ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان اسلام کا قلعہ ہے ہاں یہ بات ہے کہ اس قلعے میں اسلام نظر بند ہے اسلام پہ پابندی ہے اسلامی نظام یا اس کے تناظر میں انسانوں کا احترام نہ کبھی ہم نے کیا ہے نہ ہمارے حکمران اس کو درخون اعتنا سمجھتے ہیں ہم پشتونخوا ملی عوام پارٹی کے لوگ تمام انسانوں کو جس طرح قرآن کریم بھی ہمیں بتاتا ہے کہ تمام انسان ایک عورت اور ایک مرد سے کے بچے ہیں پشتونخوا ملی عوام پارٹی تمام انسانوں کو ایک اب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا انا کے بچے تصور کرتے ہیں کسی انسان سے چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو چاہے وہ کسی وزیر اعظم کا رہنے والا ہو چاہے اس کی آنکھیں چھوٹی ہوں چاہے اس کی آنکھیں بڑی ہوں
اس کا رنگ کالا ہو، گورا ہو، نیلی آنکھیں ہو، لمبی اونچی ناکوں والے ہوں یا چھوٹے کانوں والے ہوں، اس بنیاد پہ انسانوں سے فاصلے ناپنا ہم پشتونخوا ملیام پارٹی اسے گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ انسان سب برابر ہیں، انسان انسان ہے، اور خدائے بزرگ و برتر قرآن کریم میں بعض جگہوں پہ ہمارے لیے انہوں نے باقاعدہ قوانین وضع کیے ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ مسلمان، قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کسی انسان نے مسلمان نہیں، کہ اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو سوائے اس جرم کے کہ اس نے کسی کے پیاروں کو مارا ہو اور پھر حیا نہ کرتا ہو، گڑبڑ کرتا ہو، اور ساتھ ہی وہ انسان بھی جو معاشرے میں گڑبڑ پھیلاتا ہے، ان کا قتل قرآن کریم جائز سمجھتا ہے۔ اس کے بغیر قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو ان دو جرائم کے علاوہ قتل کیا تو اس طرح ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا ہو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ پاکستان میں روزانہ اگر میں بہت احتیاط بھی کروں، بغیر گناہ کے بغیر اس کے کم از کم روزانہ 30 آدمی مارے جاتے ہیں۔ 30 آدمی مارے جاتے ہیں اس جرم میں۔ چور، جس طرح میں نے کل شیخ سعدی صاحب کا ذکر کیا تھا کتاب کا، کہ ایک ایسا ملک ہے جس میں کتے آزاد ہیں اور پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اگر غریب آدمی کے ساتھ ظلم ہو، لوگ کہتے ہیں امن۔ ہم بار بار قرآن کریم میں نماز میں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، کتنی دفعہ ہم سلام سلام امن کی بات کرتے ہیں۔ امن آسمان سے نہیں ٹپکتا، امن معاشرے کے انصاف سے جڑا ہوا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف ہوگا اس معاشرے میں امن ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے انسان کو، ہر حکمران کو، کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ عدل کریں تاکہ آپ تقوی کے قریب ہوں۔ یہاں باتیں ہوتی ہیں فلانا یہ ہے فلانا وہ ہے، ہماری تو بالکل یعنی پاکستان کا متفق آئین، ہم کبھی ہندوستان کا حصہ تھے، کبھی فلانا تھے، پشتون بلوچ افغانستان کے ساتھ ہمارا رشتہ تھا، ہم افغان تھے، آمو سے لے کر اٹک تک، اباسین تک، جیلم تک پشتونخوا وطن تھا اور واحد آزاد وطن تھا۔ کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، اتنے بڑے ہندوستان سمیت تمام دنیا، اسلامی دنیا سوائے ترکوں کے، تمام دنیا کسی نہ کسی جارے اور ظالم کے مقابلے میں سرنڈر کر گئی۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، تمام عربستان، تمام ایران، تمام انڈونیشیا، ملائیشیا، تمام افریقہ، جہاں کلمہ حق بولا جاتا تھا، کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولا جاتا تھا، سب کے سب یا فرانسیسیوں کے آگے سرنڈر ہوئے، یا انگریزوں کے آگے سرنڈر ہوئے، یا اٹلی یا ڈچ۔ اگر ان کے آگے سرنڈر نہیں ہوئے تو یہ پگڑیوں والے افغان تھے جو سرنڈر نہیں ہوئے۔ ان کی وطن سے محبت، ان کی اسلام سے محبت، ان کی آزادی سے محبت کا اس کا یہ سلاب دے رہے ہیں کہ آج پاکستان میں بلوچ کا صوبہ ہے، سندھی کا صوبہ ہے، پنجابی کا صوبہ ہے،